بھائیوں، میں آخری بات کہہ کر کے آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ملک عرب کے اندر یہ جو رسمیں تھیں، ویسے تو ہزاروں بری رسمیں تھیں، لیکن ایک رسم ایک ایسی تھی جس نے پوری دنیا انسانیت کو جھکجھور کر کے رکھ دیا۔ وہ غلط پرتھا کیا تھی؟ وہ غلط پرتھا، وہ غلط رسم بچیوں کی نسل کشی ہوتی تھی۔ بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ درگور۔ بہت سارے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن میں یہ پرتھا موجود تھی۔ لوگ اپنا داماد بنانا نہیں چاہتے تھے، لڑکی کا باپ بننا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی تھے دحیہ قلبی، وہ ایک دن عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مجھ کو بھی پروردگار عالم معاف کر دے گا؟ کہا کیا ہوا بتاؤ دحیہ قلبی۔ وہ دحیہ قلبی جس کی شکل میں حضرت جبریل امین آتے تھے وہی لے کر کے، وہی دحیہ قلبی، وہ عرض کرنے لگے، آقا مدینہ میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مکہ میں، اس وقت میں نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ میں بہت اتیاچار کیا ہے۔ کہا کون سا اتیاچار؟ کہا وہ اتیاچار یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں بیٹی رحمت بھی ہوتی ہے اور بیٹی نعمت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ بیٹی جب آتی ہے تو رحمت بھی لے کر کے آتی ہے، اور رحمت بھی لے کر کے آتی ہے، نعمت بھی لے کر کے آتی ہے، لیکن میں نے اسی نعمت کو اپنے گھر سے جھٹلا دیا، اپنے پیر کی جوتی سے رگڑ دیا۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی، تو میں نے جیسی ہی اپنی بیوی کی وہ گود میں اولاد دیکھی اور دیکھا کہ میری بیٹی ہے، تو میں نے اس کو ہاتھوں سے چھین لیا اور میں جنگل میں چلا گیا، اور پھر جنگل میں جانے کے بعد میں نے اس کا ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس کو گاڑ دیا۔ پھر اللہ پاک نے مجھ کو دوسری بیٹی دی، اور وہی دوسری بیٹی بھی کو میں نے بیوی سے چھین لیا۔ اس کی ماں چیختی رہ گئی، اس کی ماں چلاتی رہ گئی، لیکن اس کو میں نے اس کی ماں سے چھین کر کے اس کو بھی گڑھا میں کھود کر کے اس کو بھی زندہ درگور کر دیا۔ اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور نہیں کیا ہے، 2 بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا ہے، 3 کو نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے 70 بیٹیوں کا ہتھیارہ ہوں۔ بتاؤ کہ اللہ پاک بھی مجھ کو معاف کر دے گا؟ تب اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اے دحیہ قلبی ادھر کو آؤ، گھبراؤ نہیں، رنجیدہ مت ہو، تم جس کے پاس میں بیٹھے ہو وہ رحمت بن کے آیا ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے بھی لیے رحمت ہے۔ تم تم نے اسلام کا تم نے یہ جملہ نہیں سنا ہے کہ اسلام دھرم کا انویائی جو بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنے وقت کا ظالم اعظم کیوں نہ ہو، 70 بیٹیوں کا ہتھیارہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، اسلام دھرم کو جب وہ اپنا لیتا ہے تو اللہ پاک اسلام دھرم کو قبول کرنے کے وقت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی دحیہ قلبی فرماتے کہ میری سماج میں یہ غلط رسمیں تھی، اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے ہندوستان، میں نے کہا وہ رسمیں جو سعودی عربیہ میں زمانہ جاہلیت سے پہلے تھیں، آج زمانہ جاہلیت کے سمے میں اور آج بھی وہی رسمیں ہندوستان میں موجود ہیں۔ غیروں میں ہوں تو کوئی بات نہیں، اپنوں میں وہ غلط رسمیں زمانہ جاہلیت کی موجود ہیں۔ میرے بھائیو، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن بیٹی والوں کو زندہ درگور ضرور کر دیتے ہیں۔ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو گئی اور وہ بیٹی جوان ہو گئی تو میرے بھائیوں، وہ ماں باپ کے سینہ پہ پتھر کی طرح بندھی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی غریب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ چھوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں غیروں نے نہیں، اپنوں نے ایسی رسمیں پیدا کر دیں کہ جب تک بیٹی والا مر نہیں جاتا، بیٹی مر نہیں جاتی، اس وقت تک بیٹے والے کو وہ قرض کے طور پر ہر مہینہ کچھ نہ کچھ اسے
دینا پڑتا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تو ہتھیارا ہے، تو نے اپنے بیٹی کو مار دیا ہوتا تو بہتر ہوتا، تو نے اپنے بیٹی کو جنم کیوں دیا؟ تو نے اپنے بیٹی کو جو جنم دیا ہے وہ غلط دیا ہے، کیونکہ تو نے بیٹی کو پیدا کرنا گویا کہ تو نے سماج کو برباد کرنا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے ہندوستان میں امیروں نے، چاہے وہ سید زادے ہوں چاہے وہ پٹھان زادے ہوں، سب نے ہندوستان کے اندر یہ غلط رسموں کو، غلط رواجوں کو، میرے بھائی جب سے رشتہ لگتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک میرے بھائی بیٹی مر نہیں جاتی اس وقت تک اس کے ماں باپ سے، اس کے گھر والوں سے پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ہم کو یہ چاہیے، کہ ہم کو یہ چاہیے، کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ ایک بیٹی سے زیادہ اپنی بیویوں کی گود میں 2 بیٹی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج وہ رسمیں جو زمانے جاہلیت میں تھی وہ تمام رسمیں آج زندہ ہو چکی ہیں۔ مغلوں نے مردہ کر دیا تھا، لیکن آج ہمارے ہندوستان کے ہندوستانیوں نے سب سے پہلے زندہ کر دیا۔ جو غیروں میں رسمیں ہیں میرے بھائیوں، یہ شادی بیاہ میں یہ لینے دینے کی رسمیں غیروں میں ہوں تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ ان کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے، لیکن اپنوں میں یہ غلط رسمیں ہیں میرے بھائیوں۔ سید زادوں میں، حرام زادوں میں، مولویوں میں میرے بھائیوں، کوئی آپ کو ہندوستان کا ایک ایسا مولوی نہیں دکھا سکتے جو ایک غریب بیٹی سے شادی کر کے یہ ثابت کر دے کہ مجھ کو نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، نبی کی سنت کو اپنے پیر کی جوتی سے نہیں مارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، آپ ایسا کوئی مولوی نہیں دکھا سکتے میرے بھائیوں۔ مولوی ہی غلط رسمیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی امیر ہیں منہ سے کہتے ہیں کہ میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا مجھ کو، آج میری بیٹی کو کر لو، لیکن وہی رسمیں جب سماج کے اندر قائم ہو جاتی ہیں تو غریبوں کے بھی اسی آگ میں جلنا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہندوستان 100 سال سے غلط رسموں میں کے اعتبار سے آگے چل رہا ہے۔ مغلوں نے کوشش کی ان رسموں کو ختم کرنے کی، لیکن نیب تو ڈل چکی تھی میرے بھائی۔ اورنگزیب کے بعد میں اللہ پاک نے کوئی اپنا ذل الہی نہیں بھیجا، کوئی ایسا حاکم نہیں بھیجا جس نے ہمارے ہندوستان کی دھرتی کو امن و شانتی سے بھر دیا ہو۔ کوئی بھی میرے بھائیوں نہیں آیا ہے ہندوستان کے اندر۔ میرے بھائیوں، ہندوستان ہر بری رسم میں پوری دنیا میں سب سے آگے رہا ہے، پاپ میں، دشکرم میں، کرائم میں پوری دنیا میں سب سے 1 نمبر پہ رہا ہے 100 سال، لیکن شکشا میں سب سے پیچھے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مغلوں نے ہندوستان کو دولت کے اعتبار سے 1 نمبر پہ بنا دیا تھا، لیکن آج ہمارے ہندوستان میں دولت کے اعتبار سے GDP سب سے نیچی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ضرور ہمارے ہندوستان پہ بھی کرم فرمائے گا، ولیوں کے صدقے میں، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں، کہ اس میں ضرور کوئی ایک ایسا عبد المصطفیٰ پیدا ہو جائے جو عبد المصطفیٰ نبی کا دامن کو تھامے، نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کے میدان کارزار میں اتر آئے اور کہے جو بھی غلط رسمیں ہیں وہ غلط رسمیں ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر غلط رسمیں ختم نہیں ہوئی تو یہ ہندوستان میں کوئی انسان چین سے جی نہیں سکتا میرے بھائیوں۔